عبادت اور عبادت کی تمام علامتیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں. تو رکوع، سجدہ، نماز، روزہ، ذکر اور ساری چیزیں صرف اللہ کے لیے کی جائیں گی. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم مدد بھی آپ سے ہی مانگتے ہیں. سوال مدد اللہ سے مانگی جائے گی. براہ راست اللہ سے مانگنا ہمیں سیکھنا ہوگا. چھوٹی چیزوں کو بھی اللہ سے مانگیے. آپ اللہ سے بات کیجئے جس طرح آپ بات کرتے ہیں. اپنے آپ سے بھی بعض لوگ بات کرتے ہیں، تو اپنے آپ سے بات کرنے کے بجائے اللہ سے بات کیجیے. یہ آپ ذہن میں رکھیے، اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مجھ سے قریب ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، دوسرے پارے کی آیت ہے. اس کی تشریح انشاءاللہ کل کروں گا، میں ایک نقطہ بتاؤں گا اللہ نے چاہا تو، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیں کہ ہم ان سے قریب ہیں. تو اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے قریب ہیں، تو پھر ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے نا. ہم جب اللہ قریب ہے تو اللہ سے بات کریں گے. سارے انسان دور ہیں، ساری مخلوقات دھوکہ دیتی ہیں، ساری مخلوقات ایسی ہیں جو آپ کا ساتھ چھوڑ دینے والی ہیں، لیکن اللہ کی ذات ایک ایسی واحد ذات ہے جو ہر وقت آپ کا ساتھ دینے والی ہے. اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو آپ کو ایمان کی طرف بلا رہی ہے، جنت کی طرف بلا رہی ہے. دنیا اور دنیا داری تو دوزخ کی طرف بلاتی. تو ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ سے مانگنا ہے. تو دعا بھی اللہ سے، سوال بھی اللہ سے. اس کے علاوہ صراط الذین انعمت علیہم، اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کے ساتھ ہمیں شریک ہونا ہے. ہمیں کن لوگوں کو فالو کرنا ہے اور کنہیں فالو نہیں کرنا ہے سورہ فاتحہ میں ہی بتا دیا گیا. خلاصہ بریفلی، تفصیل تو پورا قرآن میں موجود ہے. فالو کرنا ہے ہمیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ فالو کرنا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا. اب وہ کون سے لوگ ہیں؟ اسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ نبی ہیں، انبیاء کو فالو کرنا ہے، پروفیٹس کو فالو کرنا ہے جو معصوم ہوتے ہیں، گناہ ان سے ہو نہیں سکتے. وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے، انہیں فالو کرنا ہے. والصدیقین، اور صدیقین کو فالو کرنا ہے، اور صحابہ کرام کو فالو کرنا ہے. والشہداء، اور جو شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، ان شہداء کو فالو کرنا ہے. والصالحین، اور نیک لوگوں کو فالو کرنا ہے، اچھے لوگوں کو فالو کرنا ہے، سلف صالحین کو فالو کرنا ہے، کہ ان حضرات وہ حضرات ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں. ہم انہی حضرات کے راستے کی طرف ہدایت کی دعا اللہ سے ہر نماز میں مانگتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم. اور کن لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھائیے یا اللہ، ہمیں ان لوگوں کو فالو نہیں کرنا ہے جو مغضوب ہے. مغضوب علیہم، مغضوب علیہم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا. یہ کون لوگ ہیں؟ مفسرین نے بتایا کہ یہود ہیں. تو یہود کیسے ہو گئے مغضوب علیہم؟ ان کے پاس علم موجود تھا، تورات کا علم تھا، تورات میں مذکور تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئیں گے، لیکن انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. علم ہونے کے بعد بھی عمل نہیں کیا. تو جو لوگ علم ہونے کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، وہ مغضوب علیہم ہیں، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. تو ہم سب پناہ چاہتے ہیں ایسے افراد میں ہم داخل نہ ہو. اور ولا الضالین، اور نہ ہی ہم ضالین میں ہونا چاہتے ہیں. ضالین کون ہے؟ جو لوگ گمراہ ہیں، سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہی نہیں ہے، علم کے بغیر عمل کرتے ہیں. اور ظاہر ہے جب علم کے بغیر عمل کیا جائے گا تو پھر بدعات داخل ہو جائیں گی، خرافات داخل ہو جائیں گی، اور آپ ادھر ادھر بھٹکنے لگیں گے، سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے. تو یہ ضالین ہے جن میں نصارہ کو مفسرین نے ذکر کیا ہے. تو نہ ہمیں ایسا بننا ہے کہ علم ہونے کے باوجود ہم عمل نہ کریں، اور نہ ایسا کرنا ہے کہ ہم اندھی تقلید کریں، بلائنڈلی فالو کریں کسی کو بھی. علم نہیں ہے، بس جو کر رہا ہے ہم بھی کرنے لگ جائیں، یہ بھی نہیں. ہمیں کتاب و سنت اور سلف صالحین کو تھامے رکھنا ہے. بہرحال سورۃ الفاتحہ یہ بہت اہم سورت ہے، اس کا خلاصہ مختصر میں نے بتا دیا. اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کے بعد جس سورت کی ابتدا ہوتی ہے اسے سورۃ البقرہ کہتے ہیں. اب بقرہ کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے سب سنا ہے سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ. بقرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، بقرہ گائے کو کہتے ہیں. تو اس سورت کو گائے کی سورت کیوں کہا جاتا ہے؟ گائے والی سورت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس سورت میں بنی اسرائیل کا ایک خاص واقعہ ذکر کیا گیا ہے، جس واقعے کا گائے سے تعلق ہے، بقرہ سے تعلق ہے. تو اس مناسبت سے اس سورت کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے. وہ واقعہ کیا ہے اسی بارے میں؟ وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک شخص کو قتل کر دیا جاتا ہے. اور کس نے قتل کیا، قاتل کون ہوتا ہے، یہ معلوم نہیں چلتا ہے. تو بنی اسرائیل کے لوگ آتے ہیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہمیں اس کے قاتل کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کس نے اسے قتل کر دیا ہے. آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ ہمیں قاتل کا پتہ بتا دیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں. دعا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ ان سے کہو کہ ایک گائے کو ذبح کریں
اور پھر ذبح کرنے کے بعد اسی گائے کے ایک حصے سے اس مقتول کو یعنی جو مر چکا ہے جس کا قتل کیا گیا ہے اس کے باڈی میں ٹچ کریں، تو اس سے ہوگا یہ کہ وہ انسان دوبارہ زندہ ہوگا اور یہ بتا دے گا کہ قاتل کون ہے، مجھے کس نے مارا، اور بتا کر پھر مر جائے گا۔ تو یہ ایک معجزہ تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے صادر کروانا تھا اللہ رب العالمین کو۔ تو ایسا ہی ہوا، پھر پوری تفصیلات ہے، چونکہ یہ مجھے خلاصہ بیان کرنا ہے تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، بڑے آسانی سے ایسا نہیں ہوا انہوں نے ذبح کیا، جو بنی اسرائیل کی عادت ہے وہ عادت کیا تھی میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ تو ہوا یہ کہ ذبح کیا ان لوگوں نے آخر میں، اور پھر اس گائے کے ایک حصے سے اس مقتول کو ٹچ کیا اور وہ مقتول زندہ ہوا اور قاتل کا پتہ بتا دیا۔ تو یہ کرانے کا ایک یہ جو معجزہ تھا اس کا ایک خاص مقصد بھی تھا اللہ رب العالمین کا۔ ایک مقصد تو بہت بڑا یہ تھا کہ بہت سے لوگ بنی اسرائیل میں ایسے تھے جو بعث بعد الموت کے قائل نہیں تھے، یعنی موت کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے آخرت کے لیے، اس کا عقیدہ نہیں تھا ان کے یہاں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس معجزے کے ذریعے انہیں دکھایا کہ دیکھو جس طرح اس گائے کو تم نے ذبح کر دیا تھا، یہ گائے مر چکی تھی لیکن اس کے بعد اللہ نے اسے دوبارہ زندہ کیا، تو اسی طرح تم کو بھی زندہ کر دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ بڑی آسانی سے ایسا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل چونکہ بہت ایسی قوم تھی جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کیا کرتی تھی، ہر جگہ اللہ رب العالمین، اور اس پارے میں تقریباً پہلے پارے میں بنی اسرائیل کا ہی ذکر ہے، وہ ان کی سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کیا کرتے تھے۔ دعویٰ تو تھا کہ ہم موسیٰ کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہمارے طرح، ہم اور آپ جیسے آج ہے ویسے ہی تھے وہ، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ کے فالوورز ہیں، لیکن جب عمل کرنے کا ٹائم آتا ہے تو رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، رسول اللہ کی سنتوں کو ہی ترک کرتے ہیں۔ ہم جیسا کرتے ہیں ویسے ہی وہ کرتے تھے، وہ مانتے تھے، حضرت موسیٰ کو سامنے کہتے تھے ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، فرعون کے پاس سے بچ کر بھاگ رہے ہیں یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کے ساتھ، آگے سمندر ہے، پیچھے اس کا لشکر موجود ہے فرعون کا، تو اب حضرت موسیٰ کو کہہ رہے بھائی کیا ہوا خامخواہ آپ ہم کو لے کر آ گئے، اچھا تھا ہم غلامی ہی کر رہے تھے وہی صحیح تھا، اب آگے سمندر ہے ہم کیسے جائیں گے۔ تو جب اپنا مطلب انہیں نظر آتا تو حضرت موسیٰ کی اتباع کرتے، لیکن جہاں اب تھوڑی سی فراخی آ جاتی اور دیکھتے ہیں کہ بھائی اب تو مسئلہ نہیں ہے تو حضرت موسیٰ کی ہی نافرمانی کرنے لگ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنی نعمتیں کی، فرعون سے بچایا، سمندر کو پھاڑ کر بیچ سے راستہ نکالا، آسمان سے من اور سلوہ نازل کیا، طرح طرح کی چیزیں نعمتیں ان کو دی، لیکن بار بار گمراہی میں جاتے ہیں، اپنی مرضی سے جاتے۔ یہی ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت فرعون کے پاس، حضرت فرعون نہیں وہ فرعون کے پاس سے جو ہے بچ کر نکل آئے، اللہ نے انہیں نجات دے دی، تو ہوا یہ کہ بنی اسرائیل ایک قوم کے پاس سے گزرنے کے بعد وہ قوم ایسی تھی جو ایک بتوں کی عبادت کرتی تھی، تو انہیں دیکھ کر مزہ آیا کہ ارے موسیٰ علیہ السلام یہ قوم تو جو ہے عبادت کر رہی ہے بتوں کی، تو آپ بھی ایک خدا بنا کے دیجئے نا، آپ بھی ایک بت ہمیں بنا کر دیجئے جس کی ہم عبادت کریں۔ تو حضرت موسیٰ بھی پریشانی، اور یہ کیسی جاہل قوم ہے کہ جن کو ہم نے اللہ کے پاس سے بچایا، اللہ رب العالمین کے فضل سے اللہ رب العالمین نے انہیں بچایا، ظلم سے بچایا، فرعون کے ظلم سے بچایا، نجات دے دی توحید کی دعوت کی بنیاد پہ، توحید کے قائل ہونے کی بنیاد پہ، اور اس نے جو ہے بتوں کو دیکھ لیا اور پھر کہہ رہی ہے کہ یہ قوم کے اب بت ہمیں بھی بنا کر دے دیں۔ تو حضرت یہ آیت ہے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ بہرحال تو ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے تورات دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا تھا 40 راتوں کے لیے، اس کی تفصیل گزرے گی جب میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو ان دنوں میں ہوا یہ کہ یہ جو قوم تھی بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ چونکہ موجود نہیں تھے وہاں پہ، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا، یعنی ایک بچڑے کو معبود بنا لیا اپنا، ایک پتلا تھا بچڑے کا، اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ تو ان کے اندر گائے کی عظمت، تقدس کہیں نہ کہیں ان کے دل میں چھپی ہوئی تھی، تو اللہ رب العالمین نے مقتول کو کے قاتل کو پتہ لگوانے کے لیے گائے کو ذبح کرنے کا حکم جو دیا، اس میں جہاں بہت ساری حکمتیں تھیں، ان میں ایک یہ بھی حکمت تھی کہ جس کی عظمت، تقدس جس کا ان کے اندر بیٹھ چکا ہے، جنہیں وہ خدا سے ملاتے ہیں، تو انہیں احساس ہو کہ جب وہ ذبح کر رہے ہیں تو یہ چیز خدا یا یہ جانور خدا نہیں ہو سکتا، اللہ رب العالمین ہی ایک واحد ذات ہے، واحد خدا ہے۔ اور بھی کئی حکمتیں علماء نے بیان کی۔ تو اسی مناسبت سے اس سورت کو کیا کہا جاتا ہے؟ سورۃ البقرہ۔ اچھا، ابتدا ہوتی ہے اس سورت کی الف لام میم سے۔ الف لام میم کی حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ آپ نے قرآن کی بہت سی سورتوں میں دیکھا ہوگا، الف لام میم، الف لام را، حامیم، نون، قاف، کاف، ہا، یا، عین، صاد، یہ سارے آپ نے پڑھے ہوں گے حروف کو۔ تو ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو الگ الگ ہو، الگ الگ۔ تو الف لام میم یہ الگ الگ حرف ہیں۔
काफ हा या आइन साद अलग अलग हर्फ है, इस वजह से इन्हें हुरूफ मुक़त्ताअत कहते हैं। अच्छा, इसकी मीनिंग क्या है, ये इसका जो सही इल्म है वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। लेकिन इसको अल्लाह ने जिक्र किया क्यों, इसके पीछे बहुत सी हिकमतें उलमाए किराम ने बयान की है, जिनमें से एक बहुत बड़ी हिकमत ये भी है, मीनिंग नहीं हिकमत, मीनिंग तो अल्लाह को मालूम है, हिकमत एक बहुत बड़ी ये भी है कि चूंकि कुरान ने चैलेंज दिया कुफ्फार को कि अगर आप अल्लाह के नबी को सच्चा नबी नहीं मान रहे और आप इस कलाम को कलामुल्लाह नहीं मान रहे, तो आप इस जैसी किताब लाकर दिखाइए। जब आप इस किताब का इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मोहम्मद का अपना कलाम है, अलियाज़ुबिल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना कलाम है, आपका ये दावा है, तो आप इस जैसा कलाम ला कर दिखाइए, एक सूरत इस जैसा ला कर दिखाइए आप। तो अलिफ लाम मीम काफ हा या आइन साद, इन हुरूफ मुक़त्ताअत के जरिए एक हिकमत इसके पीछे ये भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये भी पैगाम दिया कि देखो ये वही हुरूफ हैं, अलिफ से लेकर या तक वही हुरूफ है, अलिफ लाम मीम काफ हा या आइन साद, ये अल्फाबेट्स में से ही है, अरबिक अल्फाबेट्स में से ही है, ये वही हुरूफ है जिनको इस्तेमाल करके तुम भी बात करते हो, जिनको इस्तेमाल करके तुम भी अपना कलाम बनाते हो। तो कुरान करीम भी इन्हीं हुरूफ में, कोई अलग से हुरूफ इस्तेमाल नहीं किए गए, यही अलिफ से लेकर या तक को इस्तेमाल किया गया। इन्हीं हुरूफ को इस्तेमाल करने के बावजूद कुरान करीम फसाहत और बलागत में और अपने कलाम के एतबार से, अपने मानी के एतबार से इतने बुलंद मकाम पर है कि इस जैसा कलाम कोई पेश नहीं कर सकता। तो तुम भी तो इन्हीं हुरूफ को इस्तेमाल करते हो ना। अगर तुम कहते हो कि ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, तो इस जैसी सूरत इस्तेमाल करके बनाकर लाओ इन्हीं हुरूफ को इस्तेमाल करके। तो ये भी एक बहुत बड़ी हिकमत है इन हुरूफ मुक़त्ताअत की। बहरहाल सूरतुल बकरा की इब्तिदा होती है तो शुरू में इंसानों की 3 किस्में बयान की गई। पहली किस्म इंसानों की है मोमिनीन की, 3 ग्रोह है, 3 ग्रुप्स है, उनका जिक्र है। पहला ग्रोह है मोमिनीन का, पहला ग्रोह है मोमिनीन का, और दूसरा ग्रोह है काफिरीन का, और तीसरा ग्रोह है मुनाफिकीन का। तो पहले मोमिनीन का जिक्र होता है, फिर कुफ्फार का जिक्र होता है, फिर मुनाफिकीन का। मोमिनीन की खास सिफात को गिनाया अल्लाह ने, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मोमिनीन वो हैं, मुत्तकीन वो हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं। गैब पर ईमान लाने का क्या मतलब, गैब किसे कहते हैं, गैब हर उस चीज को कहते हैं जो आप अपने सेंस ऑर्गन्स के जरिए और अपनी अक्ल, महज अक्ल के जरिए उस चीज का नॉलेज हासिल नहीं कर सकते। मसलन आखिरत, मसलन जन्नत, मसलन जहन्नम, ये सारी ऐसी चीजें हैं, या जिंदगी के बाद, मौत के बाद दोबारा जिंदगी, ये सारी ऐसी चीजें जो गैब हैं, गैब की चीज है, जिन्हें हम अपने सेंस ऑर्गन्स के जरिए तो नहीं छू सकते, देख सकते कि भाई यहाँ जन्नत दिख रही हो मुझे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इंसानियत को गैब की चीजों के मुताल्लिक जो भी खबरें दी हैं उन पर ईमान लाना, बगैर देखे ईमान लाना, ये ईमान की शर्त। मोमिनीन वो है कि अल्लाह के नबी ने कहा है बस हम ईमान लाते हैं, रसूलुल्लाह की सही कौल, सही हदीस मौजूद है, आपने गैब के मुतालिक ये खबर दी है, तो अब मेरी अक्ल बज़ाहिर मुझे लग रहा हो कि मेरी अक्ल को समझ में नहीं आ रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रहा है, ये बात समझ में आ नहीं रही है अक्ल को, मेरी अक्ल को। तो हमें ये नहीं करना है कि भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो पता नहीं सही भी कहा है नहीं भी कहा है, तो ये ईमान ही कैसा। यानी ईमान तो ये था कि आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नबी तस्लीम किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सच्चा नबी आपने तस्लीम कर लिया है तो हर चीज पर ईमान लाना है। उसके अलावा नमाज कायम करते हैं, नमाज कायम करते हैं, नमाज अदा करने नहीं कहा बल्कि कहा नमाज कायम करते हैं वो मोमिनीन। कायम करने का मतलब क्या होता है कि नमाज को तमाम आदाब, फराइद, वाजिबात, सुनन व मुस्तहब्बात, खुशू खुजू, तमाम चीजों का लिहाज रखकर जब नमाज अदा की जाए तो इसको इकामतुस सलाह कहते हैं। तो ये मोमिनीन वो है जो नमाज को कायम करते हैं। तीसरी चीज ज़कात अदा करते हैं, अपने माल से खर्च करते हैं, अल्लाह के रास्ते में गरीबों पे खर्च करते हैं। तो ये वो औसाफ हैं जिन पर जो है एक मोमिनीन को क्या है मुत्तसिफ होना चाहिए। और पिछली किताबों पर भी ईमान लाते हैं, कुरान पर भी ईमान लाते हैं और आखिरत पर भी ईमान रखते हैं। उसके बाद कुफ्फार का जिक्र होता है कि भाई जो कुफ्फार हैं वो तो हट दर्मी में इनकार कर रहे हैं, वो तो मान ही नहीं रहे। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी को बता दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप उनके पीछे जितनी कोशिश कर रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान होते थे कि कुफ्फार भी ईमान ले आए, वो भी बच जाएं, वो भी जन्नत में जाए, वो जहन्नम की आग से बच जाए, आपको फिक्र थी, आप बहुत परेशान होते थे। तो अल्लाह ने फरमाया सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, कि ये उनके लिए बराबर है, आप उनको अल्लाह के अजाब से डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाने वाले। अल्लाह
وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں. تو ان کے بدعمالیوں کے نتیجے میں، ان کے غلط عقائد اور غلط کردار اور غلط حرکتوں کے نتیجے میں ان کو دنیاوی سزا ہی یہ ملی ہے کہ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگ چکی ہے اور آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے. تو حق کو وہ قبول نہیں کر سکتے. اپنی آنکھوں سے دکھ تو رہا ہے، حق بات سن تو رہے ہیں، لیکن حق کو وہ قبول نہیں کریں گے. تو یہ کفار کا ہے. تو ان کے لیے اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا ہے. اس کے بعد پھر منافقین کا ذکر ہوتا ہے اور کثرت سے ان کے برے اوصاف کو، ان کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے. منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے دل میں کفر کو چھپا رہا ہو، اندر سے ہے کافر، اندر سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، اندر سے مسلمان نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے سامنے وہ مسلمان بنتا ہے کہ بھئی ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، سازش کرنے کی بنیاد پہ، تاکہ سازش کرے اور مسلمانوں کے سامنے اپنا بنے اور پھر کفار کے سامنے پیچھے جا کر سازش کرے. تو ان کے برے اعمال کا اور ان کے بری حرکتوں اور بری صفات کا ذکر کیا گیا. دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، قلبی دلی بیماریوں میں مبتلا ہے، حسد، کینہ، تکبر، اللہ کے احکامات اور دین کا مذاق اڑاتے ہیں. کتنے آج بھی لوگ ہیں اللہ کے رسول کا علیاذ باللہ مذاق اڑاتے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ارے مسلمان سارے بیکورڈ ہیں اور مسلمان یہ ہے تو وہ ہے. تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا ہے. ہمیں اس دنیا میں صبر کرنا ہے، آخرت ہمارے لیے ہے. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، کفار ان قریب جان جائیں گے کہ آخرت کا اچھا انجام کن کا ہے. دنیا میں تو مذاق اڑاتے آئے مسلمانوں کا، لیکن اب جب موت آئے گی تو سمجھ میں آ جائے گا کہ مومنین حق پر تھے اور ان کو اچھا انجام ان کا ہونے والا ہے یا ان کفار کا ہونے والا ہے. بہرحال مذاق اڑایا کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو بھی اس کی تردید کرتے ہیں. اس کے بعد اس صورت میں، اس پارے میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے. اب مختصر سا میں ذکر کروں گا انشاءاللہ، اب اس کو ختم کرنا ہے. حضرت آدم کی تخلیق کا بھی ذکر ہے کہ حضرت آدم کو اللہ رب العالمین نے بنایا اس زمین میں خلافت کے لیے، اپنا خلیفہ بنایا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. خلیفہ کا کام کیا ہے کہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین کے احکامات کو وہ نافذ کرے، اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق لوگوں کو بتائے کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں، ان پر عمل کرے اور اسے زمین میں نافذ کرے. تو حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اور جو مشہور واقعہ ہے، سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو کس طرح جنت میں روکا گیا اور پھر شیطان نے کس طرح انہیں لغزش دی، پھر وہاں جنت سے نکالا گیا اور پھر اس دنیا میں بھیجا گیا. تو یہ جو ہے آپ حضرات اس واقعے سے اچھی طرح واقف ہی ہوں گے، بہت مشہور واقعہ ہے، اس لیے میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس میں نہیں جاؤں گا. تو اس کے بعد پھر اس بارے میں بنی اسرائیل کا کثرت سے ذکر ہے، ان کی جو برائیاں ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں کہ اللہ نے کتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں. اچھا، بنی اسرائیل ہے کون؟ بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد سے ہیں. دیکھیں حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، حضرت اسماعیل بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، حضرت اسحاق بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے. تو ایک نسل چلتی ہے حضرت اسماعیل سے، حضرت ابراہیم کی ایک نسل حضرت اسماعیل سے چلتی ہے، اور حضرت ابراہیم کی دوسری نسل حضرت اسحاق سے چلتی ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت اسحاق کے بعد جو ان کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب ہے، ان کی کنیت تھی اسرائیل، یعنی اللہ کا بندہ اسرائیل. تو حضرت اسحاق کی جانب سے جو نسل چلی ہے حضرت یعقوب، پھر اولاد یعقوب، تو اس نسل میں جتنے لوگ آئے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. تو اسی میں تمام انبیاء آتے رہے کثرت کے ساتھ. اچھا، حضرت ابراہیم کے بعد جو حضرت اسماعیل ہیں ان کی جو نسل چلی، تو حضرت اسماعیل کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے، آخر میں ڈائریکٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل سے تھے. تو یہ حضرت اسحاق کی جو نسل چلی، حضرت اسحاق، پھر یعقوب، اور پھر نیچے جو نسل چلی، انہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں. تو ان میں کثرت سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے. تو ان پر اتنی نعمتیں کی، اس کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتے. کئی انبیاء کو بنی اسرائیل نے قتل کیا اور دعویٰ ہوتا تھا کہ بھائی ہم تو انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، ہم تو بنی اسرائیل ہیں، ہم تو حضرت ابراہیم اور یعقوب اور اسحاق کی اولاد میں سے، ہم میں انبیاء پیدا ہوتے ہیں، تو ہم تو اللہ کے محبوب ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے ٹھیک کیا کہ بھئی اللہ کا وہی ہوگا جو عمل درست کرے گا. محض کسی خاندان میں، نبی کے خاندان میں ہو جانا یہ کافی نہیں ہے نجات کے لیے. نجات تو اسی وقت ملے گی جب عقائد بھی درست ہوں گے، اعمال صالحہ بھی درست ہوں گے، انبیاء کی اتباع بھی کرو گے. تو بنی اسرائیل نے کثرت سے جو ہے خلاف ورزی کی اور نافرمانی کی. بار بار ان کی تلقین کی جا رہی ہے کہ ان کو تلقین کی جا رہی ہے کہ سیدھے راستے پہ آؤ. حضرت موسیٰ پریشان ہو جایا کرتے تھے. چند تو ہوتے تھے افراد ایسے جو بالکل اطاعت کرتے تھے، لیکن ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی تھی جو وقتی طور پر اطاعت کرتی اور پھر نافرمانی کرنے لگ جاتی، جو ہم اور آپ جیسا کہ آج کر رہے ہیں. تو ان کو بھی بہت اللہ رب العالمین نے ان کے متعلق بہت سی باتیں سنائی ہیں. اس کے بعد
ایک بہت ہی اہم بات، چونکہ ان کا ایک بہت بڑا جرم یہ بھی تھا کہ یہ تحریف کرتے تھے۔ تحریف کسے کہتے ہیں؟ کہ تبدیل کر دینا۔ اللہ کی کتاب میں تورات میں انہوں نے تبدیلی کی، اللہ نے آیت نازل کی ہے کچھ اور یہ بیان کر رہے ہیں کچھ کہ بھئی یہاں تورات میں یہ لکھا ہے، حالانکہ ایسا نہیں لکھا۔ تو قرآن کو بھی بعض لوگوں نے بدلنے کی کوشش کی، تو تحریف کرنے کی کوشش کی، لیکن قرآن الحمدللہ چونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ لے رکھا ہے آج تک محفوظ ہے۔ پچھلی کتابوں کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے نہیں لے رکھا تھا، تو اس میں تحریف ہو گئی، تبدیلی ہو گئی۔ تو تحریف کی بھی دو شکلیں ہوتی تھی، ایک یہ کہ آیت تو ایک ہی ہے، تورات میں ایک ورس ایک آیت نازل ہوئی، اس کی آیت وہی ہے، الفاظ میں کوئی چینجنگ نہیں کی، لیکن جس مطلب میں نازل ہوئی اس کے علاوہ اپنے طرف سے مطلب بناتے، نہیں اس کا یہ نہیں، اس کا یہ مطلب ہے، تو یہ بھی تحریف ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ الفاظ کو بھی بدل دیا کرتے تھے۔ تو آج جو ہمارے پاس تورات موجود ہے، انجیل موجود ہے، بائبل موجود ہے، تو وہ اپنی اصل صورت میں نہیں ہے، اس میں تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ تو یہ تحریف بھی بہت بڑا جرم تھا، تو یہ بھی وہ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر وہی اس کا ذکر ہے بقرہ کا، جو میں نے پہلے ہی بتا دیا۔ اس کے بعد ہاروت اور ماروت کا ذکر ہے۔ ہاروت اور ماروت دو اچھا، یہودیوں میں ایک بہت بڑا جرم سحر کا بھی تھا، سحر کیا کرتے تھے یہ، اور آج بھی بہت زیادہ ہے ان میں کہ سحر کرتے اور سحر کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرتے، سحر کر کے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے۔ تو سحر کرنا کفر ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اس کے باوجود یہود کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو آیت نازل کی وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، تو اللہ رب العالمین نے ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں کو ان کے یہاں بھیجا، ان کے پاس اتارا اور سحر کا علم سکھا کر بھیجا۔ ان کا کام یہ تھا کہ ان کے پاس جاتے اور انہیں بتا دیتے کہ بھئی سحر کا یہ بھی عمل ہے، ایسا بھی سحر ہوتا ہے، ویسے بھی سحر ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں کفر ہیں، ان سے بچے رہنا ورنہ تم اس دین سے پھر جاؤ گے۔ ان چیزوں میں کوئی اختیار نہ کرنا، سحر نہ کرنا اور نہ کروانا۔ لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے وہ کیا کرتے تھے، ہاروت ماروت کے پاس جاتے اور سیکھ لیتے کہ بھئی یہاں آپ کو کیا معلوم ہے، بتائیے کون کون سی چیزیں ہیں، کس طرح سحر کیا جاتا ہے، کون کون سا عمل ہے۔ تو وہ بتانے سے پہلے بھی بول دیتے تھے کہ دیکھو یہ کفر ہے کرنا، میں تمہیں سمجھا دے رہا ہوں کہ یہ بھی طریقہ ہے کہ ان تمام طریقوں سے تم بچے رہو، اس لیے سمجھایا جا رہا ہے۔ لیکن وہ لوگ جاتے ان کے سامنے کہ ہاں آپ سمجھائیے، اور سمجھانے کے بعد سیکھ لیتے نئے نئے طریقے اور پھر سحر کرتے دوسروں کے اوپر۔ لیکن اللہ نے فرمایا وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، یہ جان لو کہ وہ سحر کرنے والے کسی کو بھی اللہ کے حکم کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، سحر ہو رہا ہے، ایک تو وہم بھی بہت زیادہ ہے لوگوں میں، ہر چھوٹی موٹی چیز میں سحر ہی کسی کو ہو جاتا ہے، سحر ہے، جادو ہے، نظر لگ گئی ہے تو یہ ہو گیا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ پر توکل، کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ رب العالمین اگر آپ کے ساتھ ہے تو تمام انسانیت مل کر بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو تمام انسانیت مل کر بھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ تو اللہ رب العالمین سے استعانت۔ دوسری چیز سورۃ البقرہ، جو جس کے متعلق ابھی ہم لوگ بات کر رہے ہیں اور خصوصاً آج صرف پہلے پارے کا خلاصہ ہوگا، تو سورۃ البقرہ کے متعلق بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسے پڑھا کرو، فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها السحرة البطلة، کہ یہ ایک ایسی صورت ہے جس کو کثرت سے پڑھو، سمجھو، عمل کرو، کیونکہ اس کو پڑھنا، اس کو لینا، اس صورت کو اپنے یعنی عادی بن جانا اس صورت کو پڑھنے کا، یہ ایسا ہوگا کہ یہ برکت کی چیز ہوگی، آپ ہر چیز سے محفوظ رہیں گے۔ وترکها حسرة، اور جو شخص اس صورت کو نہیں پڑھتا ہے سورہ بقرہ کو، وہ بیچارہ حسرت و ندامت میں مبتلا ہو جائے گا، اس کے لیے خسارہ ہے، نقصان ہے، وہ فائدہ چھوڑ دے رہا ہے۔ ولا تستطيعها السحرة البطلة یا البطلۃ السحرہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ ایک ایسی صورت ہے جس کا مقابلہ سحر جادو کرنے والے نہیں کر سکتے۔ تو سحر کرنے والے، جادو کرنے والے جتنے بھی شیاطین کی مدد لے لے اور جو کچھ کر لے، اس صورت کا مقابلہ کوئی ساحر نہیں کر سکتا۔ اس لیے احادیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے رات میں اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک اس گھر میں شیاطین جنات داخل نہیں ہو۔ تو اس طرح یہ حفاظت کا بھی ذریعہ ہے۔ کو پھر بھی اس اعتبار سے قبول کرے گا کہ اس سے بہتر چیز آپ کو عطا کرے گا، یا یہ کہ آپ پر سے کوئی مصیبت اللہ ٹال دے گا، یا یہ کہ اس چیز کو آپ کے لیے آخرت میں ذخیرہ بنائے گا۔ رمضان میں دعاؤں کا اہتمام زیادہ کیجیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ بقرہ میں جہاں رمضان کا ذکر ہوا ہے کہ رمضان کے احکامات بتائے گئے ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہیں تمہارے اوپر، اور اگر تم مسافر ہو یا بیمار ہو تو پھر تم بعد میں رکھو گے، یہ جو آیتیں ہیں وہاں ان آیتوں کے ذکر کرتے کرتے اچانک ایک آیت آتی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیں کہ میں اپنے بندوں سے قریب ہوں، وہ جب بھی مجھے پکارتا ہے، کوئی بھی بندہ مجھے پکارتا ہے، میں فوراً اسے جواب دیتا ہوں، لہٰذا وہ مجھے پکارتا رہے
تاکہ وہ اور مجھ پر ایمان رکھتا رہے تاکہ وہ ہدایت پا سکے۔ یہ ایک دعا کی آیت آ گئی، پکارنے کی آیت آ گئی، پھر رمضان کی آیتیں شروع ہو گئی، پھر رمضان کے احکامات شروع ہو گئے۔ تو اس جگہ پہ مفسرین نے، جو کلاسیکل تفسیر کے اسکالرز ہیں، کلاسیکل اسکالرز ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے کہ بھئی ایسی کیا وجہ ہے کہ ابھی تو رمضان کی بات چل رہی تھی، بیچ میں اچانک دعا کی بات آ گئی، اللہ کو پکارنے کی بات آ گئی، پھر رمضان کے احکامات شروع ہو گئے، مکمل رمضان کے احکامات ہی ہوتے ہیں، بیچ میں یہ آیت کیوں آئی؟ تو مفسرین نے یہاں نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کے احکامات کے بیچ میں دعا کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ رمضان میں دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے، اور عام دنوں کے مقابلے میں اللہ رب العالمین رمضان کی دعاؤں کو زیادہ قبول کرتا ہے، اور قبولیت کی، ایکسپٹنس کی پاسبلٹی میں رمضان میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اجیب دعوت الداع، کوئی بھی بندہ مجھے پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں۔ یا یہ نہیں کہا کہ کوئی عالم پکارے، کوئی بزرگ پکارے، کوئی ولی پکارے تبھی میں جواب دوں گا، نہیں، پکارنے والا مجھے پکارتا ہے۔ اب پکارنے والا جتنا بڑا گناہ گار ہو، وہ بھی ایک مرتبہ اللہ کو دل سے پکارے گا، اسی وقت اللہ رب العالمین جواب دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے رمضان کا مہینہ ایسا ہے جہاں اللہ نے رحمت کے دروازوں کو کھولا ہے اور آپ کو بلا رہا ہے۔ اللہ تیار ہے آپ کی مغفرت کرنے کے لیے اور آپ کو معاف کرنے کے لیے، بس انتظار ہمارے اور آپ کی توبہ کا ہے۔ ہم بس توبہ کر کے رجوع کر لیں، اللہ تو منتظر ہے، اللہ انتظار کر رہا ہے کہ یہ میرا بندہ اور میری بندی میرے پاس کب لوٹ کر آئیں، یہ واپس لوٹ کر آئیں۔ اور اتنی اپارچونٹیز ہماری دنیا میں، اس دنیا میں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں، اگر ہم ان تمام اپارچونٹیز کو ضائع کر دے رہے ہیں تو پھر کیا حاصل ہے؟ کچھ حاصل نہیں ہے۔ پھر رمضان میں اتنی اپارچونٹیز ہیں۔ عام دنوں میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عام دنوں میں رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ کوئی ہے پکارنے والا جو مجھے پکارے تو میں اسے دوں، کوئی ہے رزق مانگنے والا میں اسے رزق دوں، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا میں اسے معاف کروں۔ یہ ہر رات ہوتا ہے، رمضان میں نہیں، ہر رات ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیے پورے سال یہ اپارچونٹی ہمارے پاس ہوتی ہے، لیکن ہم میں کتنے ایسے ہیں جو اس اپارچونٹی کو، اس کا صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے۔ اور پھر رمضان کی اپارچونٹی الگ سے دے رکھی ہے اللہ نے، رمضان کے پورے مہینے۔ صحیح روایت ہے، کئی محدثین نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے کہ رمضان کے ہر دن اور ہر رات اللہ رب العالمین ایک بڑی تعداد کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔ تو ہمیں اللہ سے ہر وقت امید لگائے رکھنی ہے۔ افطار کے وقت بھی جو ہے دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ عموماً عورتوں کا کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ مجبور بھی ہو جاتی ہیں بیچاری کہ انہیں پکوڑے تلنے میں وہ مصروف ہے، اس وقت دعا کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے۔ تو گھر والوں کو بھی سمجھنا چاہیے، مردوں کو بھی ان چیزوں کو میں کوپریٹ کرنا چاہیے کہ یہ مہینہ کھانے پینے کا نہیں ہے۔ ہاں جتنا آپ کر سکے اچھی بات ہے، لیکن ہر ایک کو عبادت کرنے کی توفیق دے، ایک دوسرے کا ہیلپ کرے۔ یہ نہیں کہ عورتیں غلام ہوتی ہیں، بیوی غلام ہوتی ہیں، باندیوں کی طرح کھٹتی رہے اور وہ کام کرتی رہے، آپ عبادت کرتے رہے، ماشاءاللہ، یہ بھی نہیں۔ اور اسی طرح عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ نہیں کہ شوہر خالی آپ کا ATM مشین ہے اور وہ جو ہے باہر سے بازار سے سامان لاتا رہے گا اور یہ کرتا رہے، آپ گھر میں جو ہے آرام سے رہنا چاہیے اور سامنے والا میرا شوہر جیسا بھی رہ رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بھی غلط ہے۔ تو یہ جو زندگی ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے، ایک دوسرے سے محبت کر کے، ایک دوسرے کا خیال رکھ کے اور ایک دوسرے کے لیے قربانی دے کر آگے بڑھے گی۔ اور پھر اسی زندگی میں جب ہم ایک دوسرے کے لیے قربانی دیں گے، دنیاوی چیزوں میں بھی اور آخرت کی چیزوں میں بھی، فکر کریں گے کہ بھئی میری بیوی نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، میرے شوہر نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، میرے والدین نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، میری اولاد کو موقع ملا کہ نہیں ملا نماز پڑھنے کا۔ ان تمام چیزوں کا جب ہم لحاظ رکھیں گے تو ہمارے گھر میں ایک مبارک اور بابرکت اسلامی معاشرہ اور ماحول قائم ہو جائے گا، اور اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ ہم اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور یہی روٹین رمضان سے ملتا جلتا روٹین، ظاہر ہے 100% روٹین تو پورے سال نہیں ہو سکتی، یہ تو رمضان کی خصوصیت ہے، لیکن ملتے جلتے روٹین پہ ہمیں رمضان کے بعد بھی عمل کرنا ہے۔ کیوں؟ رمضان کے بعد اگر ہم نے عمل نہیں کیا تو پھر یہ ایک بڑے خطرے کی بات ہے کہ کہیں رمضان کی عبادتیں ہماری ضائع تو نہیں ہو گئی، محنتیں ہماری ضائع تو نہیں ہو گئی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقال الله جل وعلا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، صدق اللہ العظیم۔ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں ہجرت بھی فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ لہٰذا اس مہینے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک خاص تعلق ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جن سے مسلمانوں کی جو محبت ہے اور محبت کا جو جذبہ مسلمانوں کے اندر ہے یہ کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، بلکہ شاید ہی کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت ہو جن سے کسی خاص قوم یا کسی خاص طبقے کا اتنا گہرا تعلق ہو اور اتنی گہری محبت ہو جتنا مسلمانوں کو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس محبت کا جذبہ جو ہم رکھتے ہیں وہ ربیع الاول کے ساتھ محدود نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف ربیع الاول میں کرتے ہیں، بلکہ ہم پوری زندگی ہر مہینے ہر لمحے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق رکھتے ہیں اور ان سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم محبت بھی کرتے ہیں وہ محض جذبات کی بنیاد پہ نہیں کرتے، وہ محبت صرف جذباتی محبت نہیں ہے بلکہ وہ محبت عقلی محبت ہے۔ عقلی بنیادوں پر لاجیکلی یہ چیز ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، عقل کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ کیونکہ آپ اگر دنیا والوں کو دیکھیں کہ ایک شخص دوسرے سے محبت کیوں کرتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا اسباب ہیں، تو بنیادی طور پر 3 ریزنز ہمیں نظر آئیں گے۔ 3 وجوہات ایسی ہیں جن کی بنیاد پر اس دنیا میں کسی دنیا کے دوسرے ہی شخص سے محبت کی جاتی ہے۔ وہ 3 ریزنز کیا ہیں، 3 وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلی وجہ ہے کہ جس سے محبت کی جا رہی ہے اس سے ہم نے محبت اس کے احسان کی بنیاد پہ کیا، کہ کسی شخص نے کسی دوسرے پر احسان کیا ہوا ہے تو جس پر احسان کیا گیا اسے ایک عقیدت ہو گئی، ایک محبت اس شخص سے جس نے اس کے اوپر احسان کیا ہے۔ دوسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم کسی کے اخلاق سے اور اس کے کردار سے متاثر ہو کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کے کیریکٹر سے متاثر ہو کر ہم محبت کرنے لگتے ہیں، یہ دوسری وجہ ہوئی۔ اور تیسری وجہ کیا ہے کہ ہم سامنے والے کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ 3 بنیادی وجوہات ہیں کہ اس دنیا میں ان وجوہات میں سے کسی ایک وجہ سے یا زیادہ سے زیادہ 2 وجہ سے، بہت کم ایسے سچویشنز ہیں جہاں پر تینوں وجہ پائی جائے اور اس سے انسان محبت کرتا ہے۔ تو اب ہم ان تینوں چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں، اور جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کی شخصیت کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں تو ہمیں معلوم چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ تینوں چیزیں بیک وقت موجود ہیں، ایٹ اے ٹائم یہ تینوں ریزنز موجود ہیں اور بدرجہ اتم موجود ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی جو ریزن ہم نے بتائی وہ ہے احسان۔ کوئی کسی پر احسان کرے تو ہمیں اس سے محبت ہوتی ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم تو کوئی انسان اگر چھوٹا موٹا احسان بھی کرے تو اس سے متاثر ہو کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا احسان پوری انسانیت پر کس نے کیا؟ کسی نے نہیں۔ پوری انسانیت تاریکی میں، گمراہی میں مبتلا تھی، جہنم کے دہانے پر کھڑی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو راہ دکھائی۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے تو کیا ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہوتا؟ نہیں معلوم ہوتا۔ اور خصوصاً آپ جب ان واقعات کا مطالعہ کریں جب اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ایسے اختیارات دیے کہ اگر آپ کہیں تو آپ کے دشمنوں کو بھی ہلاک کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ طائف کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں لہو لہان کیا گیا، ان کے پیچھے اوباشوں کو لگایا گیا، ان پر پتھراؤ کیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون بہتا رہا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے فرشتے کو بھیجا۔ صحیح روایت ہے، صحیح حدیث ہے، جس سے معلوم چلتا ہے کہ اللہ نے یہ اختیار دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ چاہیں تو طائف والوں کو ابھی ختم کر دیا جائے، ابھی ختم کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسل سے ایسے افراد آئیں گے جو اللہ ماننے والے ہوں، اللہ کو ماننے والے ہوں گے۔ مسلمانوں کا کیا حال ہے؟
مسلمانوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے، یعنی قیامت تک جتنے مسلمان آنے والے ہیں، صرف صحابہ نہیں، صحابہ کے لیے بھی، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اپنے راتوں میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ معروف ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ حضرت عائشہ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اس دعا سے اتنی زیادہ حضرت عائشہ خوش ہوئی کہ ہنستے ہنستے سر بھی جھکا دیا انہوں نے کہ اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں میرے لیے، اور وہ بھی ایسی دعا کہ اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں اس دعا سے خوشی ہوئی؟ ظاہر ہے خوشی ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ وہ دعا ہے جو میں اپنی پوری امت کے لیے ہر وقت مانگتا ہوں، یعنی میرے لیے اور آپ کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے مانگا کرتے تھے۔ ہم لوگوں پر کتنے احسانات اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کروائے۔ اب آپ ایک جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایک صحیح روایت میں ہے کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی، ایسی دعا جسے اللہ کبھی ریجیکٹ نہیں کرے گا، یعنی انبیاء کی دعا تو ایسی ہی قابل قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس بات کا پابند نہیں ہے کہ وہ نبی کی ہر دعا کو قبول کر لے۔ اللہ کرے گا، اپنے فضل سے کرے گا، اللہ تو کسی کا پابند نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا دی ہے جس کے متعلق اللہ نے خود فرمایا کہ یہ ایک ایسی دعا ہوگی جسے میں ریجیکٹ نہیں کروں گا۔ تو انبیاء نے، پچھلے انبیاء نے ان دعاؤں کا استعمال کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اور دیگر انبیاء نے بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک انہوں نے اپنی قوم میں دعوت کا کام کیا، لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، لیکن ماننے والے بہت تھوڑے رہے۔ ہر طرح سے کوشش کی، لیکن نہ ماننے والے جو تھے انہوں نے ہر طرح سے انہیں تکلیف پہنچائی۔ آخر کار اللہ حضرت نوح نے دعا کی کہ اللہ اب انہیں ہلاک کر دیں، اب انہیں ختم کر دیں، اور پھر اللہ رب العالمین نے انہیں ہلاک کیا، کیونکہ ایک ایسی دعا انبیاء کو ملی جو کبھی ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس دعا کو میں نے ابھی تک اس دنیا میں استعمال نہیں کیا ہے، اس آپشن کو میں نے ابھی تک استعمال نہیں کیا، حدیث کا مفہوم ہے، اس کو میں نے قیامت کے دن کے لیے رکھا ہے کہ میں اس دن اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا۔ یا اللہ آپ نے مجھے ایک دعا دی ہے، ایک ایسا موقع دیا ہے کہ جس کو آپ کبھی ریجیکٹ نہیں کریں گے۔ یہ اس کو حالانکہ دنیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی نبی کو تکلیف نہیں پہنچائی گئی، جتنے انبیاء آئے سب سے زیادہ تکلیف اگر کسی کو پہنچائی گئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ تکلیف ہر اعتبار سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دنیا ہی میں اس کا استعمال کر لیتے۔ یہ دعا بھی مانگی جا سکتی تھی کہ یا اللہ معاملہ آسان فرما دے اور کوئی میری مخالفت نہ کرے، معاملہ آسان فرما دے، مجھے تکلیف نہ دی جائے، میرے گھر والوں کو شہید کیا جا رہا ہے، تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، صحابہ کو شہید کیا جا رہا ہے، یہ نہ ہو، یہ بھی مانگی جا سکتی تھی یہ دعا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آپشن کو محفوظ رکھا، بچا کے رکھا کہ قیامت کے دن پوری امت کے لیے سفارش کروں گا، کہ آپ نے جو یا اللہ آپشن دیا تھا، اختیار دیا تھا، وہ میں آج اختیار کرتا ہوں، اور میری امت کو جو ہے اپنے فضل سے اس کی مغفرت فرما دے۔ تو یہ اس سے بڑا احسان پوری انسانیت پر کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا احسان کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جو ایک آگ جلائے اور آگ پر پروانے گر رہے ہو، جو کیڑے آتے ہیں پروانے گرتے ہیں، روشنی کی طرف جاتے ہیں، آگ کی طرف، ان پروانوں کو تو نہیں معلوم کہ یہ آگ ہے، وہ قریب جائیں گے جل جائیں گے، وہ تو صرف روشنی دیکھ کے قریب جا رہے ہیں، اور وہ شخص ان پروانوں کو آگ سے دور کرتا رہتا ہے، زبردستی ہٹاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال بھی یہی ہے کہ تم جہنم میں کودے جا رہے ہو اور میں تمہاری کمر سے پکڑ کر تمہیں جہنم سے دور کر رہا ہوں، کہ تمہیں تو وہ روشنی نظر آ رہی ہے، تمہیں وہ جو دنیا کی چمک دمک ہے، جو زیب و زینت ہے، وہ تمہیں اٹریکٹ کر رہی ہے، تم اس کے قریب جا رہے ہو، لیکن اس کا نقصان کیا ہونے والا ہے تم ابھی نہیں جان رہے۔ وہ اسی شخص کی طرح، اسی پروانے کی طرح ہے جو روشنی دیکھ کر آگ پر کی طرف جاتا ہے، لیکن جب آگ میں گر جائے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ تو آگ ہے، جل کر ختم ہو گئے۔ ایک بچہ اگر کہیں چھت میں ہو اور وہ کنارے کی طرف جائے تو ماں باپ فوراً اسے روکتے ہیں اسے۔ اس بچے کو اتنا، ابھی اگر 2-3 سال کا بچہ ہو تو اس کو اتنا کانشیس تو نہیں ہوتا ہے اس کے پاس کہ وہ ہر چیز کو سمجھ سکے، وہ کنارے پہ بھی جاتا ہے، ہو سکتا ہے کچھ ایسی حرکت کر لے کے گر جائے، لیکن ماں باپ کیا ہوتے ہیں، زبردستی کھینچ کر اسے کونے سے لائیں گے بیچ میں، اور اس کھینچنے میں ہو سکتا ہے وہ بچہ گرے بھی، اسے خراش بھی آ جائے، لیکن اس چھوٹی تکلیف کو برداشت کر لیا جاتا ہے، کس سے بچنے کے لیے؟ بڑی تکلیف سے بچنے کے لیے، جو اگر نیچے گر جاتا وہ بچہ تب تو موت ہو جاتی۔
اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کو جہنم کے دہانے پہ جو انسانیت کھڑی ہے اور بس گرنے ہی والی ہے، اس کو انسانوں کو کمر سے پکڑ پکڑ کر دور کر رہے ہیں، انہیں بچا رہے ہیں کہ بھئی کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کس چیز سے اٹریکٹ ہو رہے ہو، تم اپنا نقصان کیوں کر رہے ہو، یہ بڑا نقصان ہے۔ اسی لیے اب اسلامی احکامات بعض ایسے ہوتے ہیں جو ہو سکتا ہے ہمیں اپنی خواہش کو دبانا ہو اور اسلامی حکم کو فالو کرنا پڑے، کچھ تکلیف ہو ظاہری طور پہ، تو یہ اس تکلیف کی وہی حیثیت ہے جو ماں باپ جب اس بچے کو کھینچ رہے ہیں تو کھینچتے وقت جو ہاتھ میں خراش آ جائے، تو اب آپ بتائیں خراش میں خراش آ گئی، تکلیف لگی، تو کیا ماں باپ ظالم ہو گئے؟ ظالم تو نہیں ہوئے بلکہ محسن ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ آگے جو بڑی تکلیف تھی اس کے مقابلے میں یہ خراش آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، معمولی بات ہے۔ اسی طرح جہنم کی آگ میں جلنا اور اس میں جانا یہ اتنی بڑی تکلیف ہے اور اتنی بڑی مصیبت ہے کہ اگر اس سے بچنے کے لیے دنیا میں چند تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس تکلیف کے سامنے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانے میں صرف کیا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف رہے اور اتنے متفکر رہتے کہ قرآنی آیتیں نازل ہوئی کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ آپ اتنے متفکر ہیں، اتنے پریشان ہیں کہ کیا اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ اپنے آپ کو فکر میں ہلاک کر دیں گے؟ یعنی آپ اتنے زیادہ فکر میں مبتلا رہتے، اتنے متفکر رہتے کہ کیسے لوگ اسلام قبول کریں، کیونکہ حق تو یہی ہے، اس کے بغیر اگر موت آ گئی تو پھر جہنم ہے، کوئی اور آپشن نہیں ہے ان کے پاس۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر میں گھلتے رہتے کہ کس طریقے سے میں پیغام پہنچا دوں، کس طریقے سے لوگ اسلام میں داخل ہوں، اور اتنے زیادہ متفکر ہوئے کہ اللہ کو یہ آیت اللہ نے نازل فرمائی کہ آپ کیا اپنے آپ کو فکر میں مبتلا کر کر کے ہلاک کر دیں گے؟ آپ نے تبلیغ کر دی، آپ نے بات پہنچا دی، بس آپ متفکر نہ ہو، ایمان لانا نہیں لانا ان کا کام ہے، ان کے اعمال اور عقائد کی بنیاد پہ ان کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ تو ایک ایسے نبی جنہوں نے پوری انسانیت کی اپنے سے زیادہ اور اپنے گھر والوں سے زیادہ فکر کی، کیا اس سے بڑا احسان کوئی ہو سکتا ہے؟ تو اگر دنیا میں ہم کسی سے احسان کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ ہم احسان کی بنیاد پہ ان سے محبت کریں۔ یہ ایک پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ، کسی کے اخلاق سے متاثر ہو کر، کسی کے کیریکٹر سے متاثر ہو کر ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب آئیے اس چیز کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ نے کیا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بہترین اخلاق والے تھے، ان سے زیادہ بہتر اخلاق والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ تقریباً 9-10 سال تک جو ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ رہے، آپ کی خدمت کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس پوری مدت میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اف تک کہا ہو۔ ہمارے یہاں کوئی کام کر رہا ہو، کوئی ہمارے گھر کا خادم ہو، تو ہمارا کیا سلوک رہتا ہے؟ اگر اس سے غلطی سے کوئی چیز گھر میں ٹوٹ جائے تو ہم تو قیامت کھڑی کر دیتے ہیں، سیلری کاٹ دیتے ہیں اور یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت انس فرما رہے ہیں کہ کسی چیز میں ڈانٹنا تو دور کی بات، اف تک نہیں کہا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ فلاں کام میں نے کرنے کو کہا تھا تم نے کیوں نہیں کیا، یا فلاں کام تم نے کیوں کر دیا، میں نے تو اس سے منع کیا تھا، یہ بھی نہیں کہا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ یہی اخلاق گھر والوں کے ساتھ بھی، ایسا نہیں کہ صرف باہر۔ عموماً ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم باہر کے لوگوں کے ساتھ اچھے سے سلوک کرتے ہیں، گھر میں جو ہے ہمارے معاملات اچھے نہیں رہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنی گھر والی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور تم میں سب سے زیادہ اپنی گھر والی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا میں ہوں۔ یعنی میری اتباع کرو اس چیز میں بھی کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی حسن سلوک، ان کے ساتھ بھی بد اخلاقی کے ساتھ پیش نہیں آنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے غالباً کہ صحیح روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا گیا کہ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما له ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں نہ کسی اپنے خادم پر ہاتھ اٹھایا، نہ کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا، اور انسانوں کو مارنا تو ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات، کسی چیز کو بھی ہاتھ سے نہیں مارا۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمیں غصہ آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ چیزوں کو اٹھا پٹک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ کسی عورت کو مارنا، کسی انسان کو مارنا یہ تو ہوا ہی نہیں، اور یہ تو دور کی بات، آپ نے کسی چیز کو بھی ہاتھ سے بھی دھکا نہیں دیا،
کہ دھکا دے کر یا کسی چیز کو مارا ہو ہاتھ سے، ایسا نہیں کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار اور مختلف جو انسان کے کردار کے اندر جو خصوصیات